رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ ویستغفر لہ من فی السماء والارض حتی الحیتان فی الماء وتضع الملائکۃ اجنحتها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج ہم یہاں اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں قرآن حکیم سیکھنے کے لیے۔ جو یہاں سے محلے سے نمازی آئے وہ بھی آج یہ نیت لے کے آئے تھے کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھ کے کچھ دیر کے لیے ہم نے اللہ کے قرآن کو سیکھنا ہے، اور جو احباب باہر سے تشریف لائے دوسری مساجد سے دوسرے محلوں سے، وہ خالصتاً آج اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو سیکھنا ہے۔ تو آج ہمارا یہ جو سفر ہے، بے شک کسی کا سفر 2 منٹ کا ہو یا 4 منٹ کا، 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، ہم نے مسجد تک اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ بہرحال سفر طے کیا ہے جی، خواہ وہ 1 منٹ کا ہو، 2 منٹ کا ہو، 5 منٹ کا ہو، 10 منٹ کا ہو، بالکل ہم نے کچھ نہ کچھ سفر آج ہم نے کیا ہے جی۔ پھر ہم مسجد میں پہنچے۔ حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان علم کی تلاش کے لیے سفر کرتا ہے، علم کے حصول کے لیے جو انسان گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے جی۔ وہ میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آج ہم بھی چونکہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ علوم میں سے سب سے افضل ترین جو علم ہے وہ قرآن کا علم، وہ قرآن کا علم۔ تو آج ہم قرآن حکیم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو انسان گھر سے نکلتا ہے، سفر طے کرتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ یبتغی فیہ علما، علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں؟ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس انسان کی آخرت کی منزل اور آخرت کا سفر آسان فرما دیتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کی جتنی مخلوقات 7 آسمانوں میں ہے، جتنی مخلوق اللہ کی 7 زمینوں میں ہے، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی اس انسان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی رہتی۔ حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ پانی کے اندر، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، جو انسان علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، اس انسان کی مغفرت اور بخشش کی دعا وہ مچھلیاں بھی کرتی رہتی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، اور ہم آج جس بھی ایج میں ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وَتَضَعُ الْمَلَائِکَةُ أَجْنِحَتَهَا۔ اللہ کی نوری مخلوق، اللہ کے فرشتے اس انسان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ اپنے نوری پر بھی اس انسان کے قدموں تلے بچھا دیتے۔ تو بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ذوق شوق کے ساتھ ہمیں قرآن حکیم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حدیث میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان علم کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کا آخرت کا سفر آسان فرما دیتے ہیں، اور اس انسان کے لیے اللہ کی ساری مخلوق
बख्शिश और मग़फ़रत की दुआ में लग जाती है, और अल्लाह की नूरी मखलूक फ़रिश्ते उसके कदमों तले अपने पर बिछा देते हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह ताला इस खुशखबरी पर शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये अल्लाह की तौफ़ीक से हुआ है। तो कल हमने हुरूफ़ तहज्जी लिखे थे। हमने ये हुरूफ़ तहज्जी जो हैं ये कुरान हकीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। रीढ़ की हड्डी में ज़रा भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो इंसान बैठने के और चलने के काबिल नहीं रहता। तो बिल्कुल यही हैसियत अल्लाह के कुरान में हुरूफ़ तहज्जी को हासिल, जो इंसान के 6 फुट जो है वो बॉडी के अंदर जो उसकी रीढ़ की हड्डी को जो हैसियत हासिल है, वही हैसियत हुरूफ़ तहज्जी को हासिल। ये बेस हैं, बुनियाद है। कुरान हकीम के 30 पारे हैं, जैसे कि आप जानते हैं। 114 सूरतें हैं, उनमें से 86 मक्की हैं और 28 मदनी, 7 मंजिलें हैं। और कुरान हकीम के 558 रकू हैं। 558 कुरान हकीम के कुल रकू हैं। 6236 आयात हैं। 6236 आयात हैं। और कुरान हकीम के जो कलिमात हैं, अल्फाज हैं, वो 78,000 हैं। कितने अल्फाज हैं जी कुरान हकीम के? कुल 78,000 अल्फाज हैं जी। कोई भी एक लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो इन हुरूफ़ तहज्जी के अलावा किसी और हरफ से बना हो। सारे का सारा अल्लाह का कुरान जो बना है इन्हीं हुरूफ़ तहज्जी से बना। अगर ये हमारे हुरूफ़ तहज्जी दुरुस्त होंगे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा कुरान 50% दुरुस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो हुरूफ़ तहज्जी बहुत अहमियत रखते हैं, और इनके सीखने का बेहतरीन जो तरीका है जिसके ज़रिए हम सीख सकते हैं वो है प्रैक्टिस। बस जो गुर की बात है कि हम कैसे इन हुरूफ़ तहज्जी को सीख सकते हैं, वो फ़कत और फ़कत जो है वो प्रैक्टिस है जी। प्रैक्टिस के ज़रिए हम हुरूफ़ तहज्जी को बिल्कुल जो है वो सीख सकते हैं जी। और हुरूफ़ तहज्जी कितने हैं जी? कल भी बताया था हुरूफ़ तहज्जी कितने हैं जी? 29 है जी। उनमें से अलिफ को निकाल के पीछे कितने रह गए जी? 28 रह गए। तो हमने सीखने के एतबार से अपनी आसानी के लिए मखारिज की तरतीब का लिहाज करते हुए हम अलिफ बा ता सा जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे भी हम सीख सकते हैं, लेकिन वो तरीका इंतहाई मुश्किल है। एक और जो है वो जदीद तकनीक है, हम उसके ज़रिए बिल्कुल आसानी के साथ हुरूफ़ तहज्जी को सीख सकते हैं। वो इस तरह के ये जो 28 हुरूफ़ तहज्जी हैं, इनको हमने 3 ख़ानदानों में तकसीम कर दिया जी। अपनी आसानी के लिए हुरूफ़ तहज्जी 28 थे, सीखने के लिए अपनी आसानी के लिए हुरूफ़ तहज्जी को कितने ख़ानदानों में तकसीम किया जी? जैसे एक घर होता है तो उसमें 3 कमरे होते हैं जी। छोटा घर है उसमें 3 कमरे हैं। किसी कमरे में ज़्यादा सामान होता है, किसी में थोड़ा होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने अपनी आसानी के लिए सीखने के लिए हुरूफ़ तहज्जी को 3 ख़ानदानों में तकसीम की। पहला ख़ानदान है होंठों वाले हुरूफ, 4 हुरूफ हैं जी। इसको हुरूफ़ शफ़विया कहते हैं। शफ़व असल में इंसान के होंठ को कहा जाता है। तो आसानी के लिए इसको हम बिल्कुल जो है वो हुरूफ़ शफ़विया कहते हैं। तो आसानी के लिए इसको हम कह सकते हैं होंठों वाले हुरूफ कह सकते हैं। बिल्कुल ये 4 हैं जी। एक हमने 4 मीम बा वाव फा, एक ख़ानदान हमने बना दिया, एक ख़ानदान। इसके अलावा फिर आगे जो है वो 18 हुरूफ हैं। देखें ये 18 हुरूफ हैं, 6 हर लाइन में है, 3 लाइनों में 18 हुरूफ हैं। इनको कहते हैं हुरूफ लिसानी, यानी ये 18 के 18 हुरूफ इंसान की ज़ुबान से अदा होते हैं। ये 18 हुरूफ कहाँ से अदा होंगे? ज़ुबान से। और ये 4 हुरूफ कहाँ से अदा होंगे? होंठों से अदा होंगे। इतना हमें पता चल गया। आखिर में जो 6 हुरूफ हैं ये इंसान के हलक से अदा होते हैं। तो हमने 3 ख़ानदानों में हुरूफ को तकसीम किया जी।
پھر ہم ان 3 خاندانوں میں سے سب سے پہلے ہم حروف شفویہ ہونٹوں والے حروف سے اپنی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس لیے کر رہے ہیں کہ جیسے انسان کی باڈی ہے، انسان کے یہ جو ہونٹ ہیں یہ بھی ایک دروازہ ہے۔ جیسے کہ اللہ کا شکر ہے ہم آج مسجد میں آئے ہیں تو دروازے سے انٹر ہوئے، دروازے سے گزر کے پھر ہم مسجد میں آئے ہیں جی، دروازے سے گزرے ہیں نا جی۔ تو ایسے ہی ہمارے جو ہونٹ ہیں، لپس ہیں، یہ بالکل جو ہے وہ ہمارے جسم کا دروازہ ہے۔ ہم یہاں سے کوئی بھی چیز اپنے جو ہے وہ اندر انٹر کرتے ہیں، پانی ہو اور اس طرح کھانا ہو، یہاں سے ہم اپنا جو ہے وہ اندر لے کے جاتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارے دروازہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ ابتدا کہاں سے کی ہے؟ حروف شفویہ ہونٹوں والے حروف سے ادا کی۔ اور ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 4 جی۔ تو 4 میں سے پھر ہم نے میم سے ابتدا خاص طور پر اس لیے کی ہے کہ لفظ محمد جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، رسول ہیں، جو میرے اور آپ کے رسول ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کا نام لفظ محمد بھی میم سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے بھی حروف تہجی کو سیکھنا میم سے شروع کیا تاکہ ہماری نسبت اس کام میں بھی اپنے پیارے نبی سے ہو جائے، اس لیے ہم نے میم سے شروع کیا جی۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے حروف تہجی انشاءاللہ آج درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کیسے درست ہوں گے؟ ان کے لیے ہم نے بلا جھجک بغیر شرم کے اس کی ہم نے کھل کر پریکٹس کرنی ہے جی۔ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ حروف تہجی درست ہو جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو کسی قاری صاحب کے پاس، کسی اچھے قاری صاحب سے پڑھتے ہوتے ہیں، ایک آدھا پارہ بھی وہ سر اگر حفظ کر لیتے ہیں تو ان کے ماشاءاللہ تلفظ درست ہوتے ہیں جی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے تلفظ درست کیوں ہوتے ہیں؟ جبکہ بچے کو یہ نہیں پتا کہ میم کا مخرج کون سا کہاں سے ادا ہو رہا ہے، خا کہاں سے ادا ہوگا، حمزہ کہاں سے، اس کو نہیں پتا۔ لیکن اس بچے کی پریکٹس جو ہے وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کی زبان پر صحیح حروف ہی ادا ہوتے۔ لہٰذا ہم ان کی کھل کر پریکٹس کریں۔ اور اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی اچھے سے اچھا وکیل بھی کوئی لندن سے بھی پڑھ کے آ جائے، LLB کر کے آ جائے، کیا پہلے دن آتے ہی جناب جی وہ کیس کو ون کر لے گا سر؟ بلکہ اس کو اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 3 سے 4 سال 5 سال پریکٹس ضروری ہے۔ پریکٹس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایسے کوئی بھی انسان MBBS کیوں نہ کر لے، آتے تو وہ بالکل مرض کی تشخیص نہیں نہ کرے گا۔ کم سے کم کسی اچھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جو ہے وہ 3-4 سال لگائے گا، 2 سال لگائے گا۔ فیلڈ کے اندر جب تک اس کی پریکٹس نہیں ہوتی اس وقت تک اس کو مرض کی تشخیص نہیں ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز بغیر پریکٹس کے نہیں آتی۔ صرف کانسیپٹ ہم اپنا کلیئر کر لیں کہ یہاں سے یہ ادا ہوگا، اس طرح ہمارے حروف تہجی درست نہیں ہوں گے۔ درست پھر کیسے ہوں گے؟ جب ہم ان کی پریکٹس کریں گے۔ تو ہم اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں، یہاں سے ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے بھی پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ ہمیں اتنا پتہ چل گیا پہلے 4 حروف کہاں سے ادا ہوں گے جی؟ ہونٹوں سے ادا ہوں گے۔ تو ہونٹوں کا وہ حصہ جو خشکی والا ہے، باہر والا جو ہمارا حصہ ہے، اس سے میم ادا ہوتی ہے۔ تو آپ نے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرنا ہے کہ جس حرف کے اوپر میں مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، مد کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ جس حرف کے اوپر میں یہ مد بنا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو کھینچ کر جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے جی۔ تو میں ساتھ ساتھ ادا کروں گا انشاءاللہ، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو میرے ساتھ تھوڑا سا ادا کیجئے گا کہ ہونٹوں کا وہ حصہ جو خشکی والا ہے جی، باہر والا ہمارا حصہ، اس سے لفظ میم ادا ہوتا ہے۔ میم کو کیسے ہم ادا کرتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ میم کے اوپر مد ہے جی،
تو اس کو پڑھیں گے ہم میم. جی تھوڑا سا مل کر سب انشاءاللہ ہم مل کے پڑھیں گے. یہ قرآن کا ایک حرف ہم سیکھیں گے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو میرے ساتھ پڑھیے گا میم میم. جی ہونٹوں کا وہ حصہ جو اندرونی ہے تری والا حصہ اندر والا حصہ اس سے با ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کو ہم ملاتے ہیں اور تری والا حصہ اس سے با ادا ہوتا ہے. اس کو کھینچنا نہیں ہے, ہلکا سا با با. پھر ایک دفعہ میم با با. دونوں ہونٹوں کو گول کر دیں. واو 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 فا فا. اوپر والے جو دانت ہیں دانتوں کی نوک نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے پہ لگے گی. اوپر والے جو دانت ہیں ہمارے اس کی نوک ہمارے نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے پہ لگے گا. فا ادا ہوگا. فا فا فا. پھر ایک دفعہ مل کے میم با واو فا. جی ایک دفعہ آپ سب مل کے ایک دفعہ پڑھیے گا. جی فا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک خاندان ہم نے کور کر لیا. اللہ کا شکر ہے. اب ہم یہ خاندان بڑا ہے نہیں, اس کو ہم چھیڑنے سے پہلے چھوٹے خاندان کو چھیڑ لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے تاکہ ہمارے دو خاندان جلدی سے کور ہو جائے. یہ ہے حمزہ. یہ تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ. یہ ہمارا حلق ہے. جی حلق کے 3 حصے ہیں. جی یہ ہمارا حلق ہے. حلق کے کتنے حصے؟ جی 3 حصے. ایک ہے جی ابتدائی حصہ جو سینے کی طرف ہے. سینے کی طرف والا جو ابتدائی حصہ ہے اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں, حمزہ اور ہا. کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ جی میرے ساتھ پڑھیے گا. حمزہ قدرے جھٹکے کے ساتھ اور ہا پڑھنی. ہا حمزہ. زا زا کی آواز ہے, زال کی نہ ہے. حمزہ حمزہ. ہا ہا. جیسے ہمارے پھیپھڑوں سے آواز نکلے, بالکل ہا نہیں کرنی. ہا ہا. جیسے کوئی کام اچانک ہماری طبیعت کے سر خلاف ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے کیا ہو گیا. جی ہائے, افسوس ہوتا ہے ایسے. ہائے. یا کوئی اچانک جو ہے وہ ہم اپنے دھیان میں بیٹھے ہوں, کوئی ہمارے کو مکہ مار دے یا کوئی ایسے کو کام کر دے تو فوراً ہائے کیا ہو گیا, ہائے. تو ایسے بالکل یہ ہا کی ساؤنڈ ہے, یہی ہا کا مخرج ہے. جی یہیں سے ہا ادا کر دو, بالکل یہی ہا کا مخرج ہے. جی ہا. پھر ایک دفعہ حمزہ حمزہ. ہا ہا. جی حلق کا وہ حصہ جو درمیان میں ہے, بالکل ابتدائی حصے سے تھوڑا سا ہم اوپر چلے جائیں, درمیان والا حصہ, اس سے عین. جی تھوڑا کھینچ کے. جی عین. اگر عین پڑھیں گے تو پھر یہ حمزہ بن جائے گا, عین نہیں ہے. جی تو عین عین. جی اس سے آگے ہا, بالکل ہا. جی حلق کے درمیان سے اور تھوڑا سا حلق کو دبا کے. حلق کو کیسے؟ جی دبا کے. جی ہا ہا. یہ کچھ عرصہ پہلے, یہ کلاس ہے جی, وہ جمعے والا خطاب نہیں ہے, یہ کلاس ہے. تو کچھ عرصہ پہلے نا جی یہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ دیکھا ہوگا, اور بھی اکثر آپ میں سے جو ہے وہ دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ اپنے ٹی وی پہ مشہوری دیتے تھے. اپنے کولگیٹ جو ٹیوب ہوتی ہے اس کی مشہوری دیتے تھے, تو وہ ایسے ٹیوب کو اپنے جو ہے وہ دانتوں کی طرف لا کے پھر چاروں انگلوں کو, چاروں جو ہماری انگلیاں ہیں ان کو بالکل جو ہے وہ دانتوں کی طرف اشارہ کر کے نا وہ ایسے مشہوری دیتے تھے کہ یہ دیتی ہے دانتوں کو ٹھنڈک اور مضبوطی. شاید کہ آپ کو کسی کو یاد آیا ہوگا. یہ بالکل ٹھنڈک اور مضبوطی, اور ساتھ ساتھ اصل جو بات ہے ہمارے لیے وہ ساتھ ساتھ یہ اشارہ بھی کرتے تھے کہ یہ دیتی ہے دانتوں کو ٹھنڈک اور مضبوطی. ساتھ یہ اصل میں کہتے تھے, سمجھ رہے ہو صاحب,
یہ بالکل پراپر ہا کا مخرج ہے، یہیں سے ہا ادا ہوگی۔ تو میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیے گا، ہا ہا ہا، جی درست ہوا جی کچھ؟ ہا میں اور ہا میں، ہا ہا بہت فرق ہے۔ الحمد اور الحمد کل میں نے مثال دی تھی، بالکل مینی کہاں پہنچ گئے تھے۔ تو ہا ہا، جی آگے چلتے ہیں۔ ہمارے حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، آخری حصہ جی، بالکل آخری حصہ منہ کی طرف والا، اس سے 2 حرف ادا ہوں گے جی، غین اور خا۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، غین، تھوڑا سا موٹا کر کے، اس کو خوب موٹا کر کے، غین، کھینچ کے بھی موٹا بھی کرنا ہے، کھینچنا بھی ہے سر، غین غین، بالکل یہاں سے خا خا خا، خا کا مخرج سر بہت آسان ہے، انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا۔ جیسے ابھی سردی کا موسم گزرا ہے، تو سردی میں سر فش کھاتے ہوئے کبھی کبھار قریشی صاحب ہمارے وہ حلق میں کوئی نہ کوئی اس کا کانٹا چلا جاتا ہے جی، یا کوئی اور بھی ویسے جو ہے وہ، جیسے آموں کا موسم آ رہا ہے، کوئی دیسی آم چوستے چوستے کو حلق میں سر ریشہ چلا گیا، تو ہم اس اگر جو ہے وہ سپوز ہمارے حلق میں جا کے وہ کانٹا اٹک گیا سر، اس کو ہم کیسے نکالتے ہیں؟ بس کرتے ہیں نا جی، ایسے کرتے ہیں سر، یہ اس کو نکالنے کے لیے سر بالکل پراپر سر یہی مخرج خا کا ہے سر، بالکل صحیح۔ جب ہم اس کانٹے کو نکال رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم خا کے مخرج پہ پہنچے ہوتے ہیں، بالکل وہی پراپر جو ہے وہ مخرج خا کا ہے جی۔ اب میرے ساتھ خا خا خا، جی دوبارہ پھر ایک دفعہ ہم ریوائز کرتے ہیں، حمزہ حمزہ، ہا ہا، جی عین عین، ہا ہا، غین، جی غین کو موٹا بھی کرنا، کھینچنا بھی ہے، غین، خا خا، جی ایک دفعہ آپ برکت کے لیے آپ خود پڑھ لیجئے گی ایک دفعہ جی، سب مل کے، جی ماشاءاللہ۔ تو سر یہ کچھ فرق محسوس ہوا آپ کو ان حروف میں؟ سیکھ لیا ہم نے، آگے چلیں سر؟ جی ماشاءاللہ۔ ہم اب تیسرے خاندان کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے 2 خاندان ہم نے جی پڑھ دی، آخری خاندان ہے جی، آخری بالکل، سا زال غا، سا زال غا، کتنے حروف ہیں جی؟ 3 حروف ہیں جی۔ زبان کی نوک، زبان کی نوک جب ہمارے اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کی نوک سے لگے گی، زبان کی بھی نوک ہے، اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کی بھی نوک ہے جی، یہاں سے بالکل نرمی کے ساتھ سا سا سا، سین، سا کریں گے تو پھر سین کی آواز ہو جائے گی، بالکل نرمی کے ساتھ سا سا، جی بالکل اس جگہ، زال، کھینچ کے مد ہے یہاں پہ، زال زال، نرمی کے ساتھ، بالکل نرمی کے ساتھ، زال، جی سا میں بالکل ہم یہاں پہ زبان لگائیں جی، بالکل اپنے دانتوں پہ، سا سا سا، جی زال، بالکل اسی جگہ لیکن موٹا کر دیں، وا 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 وا، تو 3 حروف اب ہم نے پڑھے ہیں، وا کو موٹا کرنا ہے، باقی 2 کو باریک پڑھنا ہے جی، سا زال وا وا، جی ایک دفعہ آپ ادا کریں جی مل کے سب، وا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جی جی
پھر زیادہ ٹچ اس میں اوپر والے دانت ہی ہوتے ہیں جی. سا میں صرف جو ہے نا سا اس میں تھوڑا سا نیچے والا لگتا ہے, زیادہ ان کا اوپر والے جو دانتوں کا کنارہ وہی لگ رہا ہوتا ہے, خاص طور پہ غا میں تو بالکل اوپر والا لگتا ہے جی. تو ہم آسانی کے لیے اتنا ہی صرف ذہن میں رکھ لیں کہ زبان کا بھی کنارہ ہے, سامنے والے دانتوں کا بھی کنارہ ہے. سا, زال, غا, غا. جی مولانا اظہر صاحب ایک دفعہ آپ پڑھیے گا جی صرف. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ. آگے جی تا, دال, طا. کتنے حروف ہیں جی؟ تا, دال, طا. بالکل ابھی ہماری زبان دانتوں کے کنارے پہ لگی تھی, اب بالکل زبان کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے, دانتوں کی جڑ میں لگے جی. کہاں لگے جا کے جی؟ زبان کی نوک ہی ہے, پہلے دانتوں کی نوک پہ لگی, 3 حروف ادا ہو گئے. اب تھوڑا سا زبان کو اوپر لے جائیں گے, دانتوں کی جڑ میں لگے جائیں گے, 3 حروف ادا ہو جائیں گے جی. میرے ساتھ پڑھیے گا. تا, بالکل باریک کر کے, تا, تا, دال, دال جی. طا, طا, طا. طا میں جیسے ہم اس کا مخرج بہت آسان ہے, جیسے ہم چٹکلی ایسے تھوڑی سی مارتے آواز پیدا ہوتی ہلکی سی, ایسے بالکل آواز پیدا کب ہوگی؟ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑ میں تھوڑا سا رکھ کے دباؤ ڈالنا ہے جی. دباؤ ڈال کے پھر جیسے اب میری یہ دیکھو میری ہتھیلی ہے جی, سپوز یہ اوپر والے دانت ہیں, یہ زبان کا کنارہ ہے, ایسے جو ہے وہ بالکل دباؤ ڈال کے جب ایسے باہر آئے گی, تھوڑی سی پریکٹس کیجئے گا ایسے. طا, طا, وہ تھوڑی سی چٹکلی والی آواز پیدا ہونی چاہیے. طا, طا, طا. ایسے اب پھر تا, تا, دال, طا, طا, طا. پھر ایک دفعہ جی تا, دال, طا, طا. جی سر آپ احمد بھائی, آپ میرے خیال علی, جی آپ جی ماشاء اللہ. سر عمیر بھائی آپ بھی ایک دفعہ. جی دال باریک بالکل. طا, جی آپ بھی ایک دفعہ جی. دال کو کھینچ کے جی اوپر مات دے جی. جی پھر ایک دفعہ تا, دال, طا, طا, طا. جی اس لائن کو دوبارہ ہم ریوائز کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ. زبان کی نوک اوپر والے نیچے والے دانتوں کی نوک سے لگے گی, زیادہ حصہ اوپر والے دانتوں کا, اس سے 3 حروف ادا ہوں گے. سا, سا, زال, موٹا کریں, غا, غا. جی ایسے ہی تا, اب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگے. تا, دال, طا, موٹا کریں, طا. طا میں ایسے ہی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں تو دباؤ ڈالیں. طا, طا. جی زا, سین, صاد, زا, سین, صاد. کتنے حروف ہیں جی؟ 3 ہیں جی. ان میں دونوں دانتوں کو اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کو بند کریں گے اچھے طریقے سے, جیسے انسان کچھ پیستا ہے, بالکل دانتوں کو بند کر لینا. اور زبان کا بالکل کنارہ, زبان کی نوک دونوں اوپر والے اور نیچے والے دانتوں سے ٹچ کرے گی جی, لیکن دانتوں کو اچھے طریقے سے پیسنا ہے, یعنی بالکل بند رکھنا جی. زا, بالکل باریک کریں, زا, زا. جی سین, سین, سین میں بالکل باریک آواز, سین. اسی سین والی آواز کو موٹا کر دیں جی.
ساتھ کھینچے بھی، صاد صاد صاد۔ جی صاد جب ہم پڑھتے ہیں تو اینڈ میں دال آتا ہے، صاد، وہاں پر جا کے ہماری دال پہ آواز بالکل بند نہ ہو جائے، سٹاپ نہیں ہے جی، آواز جاری رہے، آواز کو ڈھیلا چھوڑ دینا جی، آواز جاری رہے، صاد جی، صاد جی، زا زا بالکل باریک کریں جی، زا زا، سین صاد جی، صاد جی، زا سین صاد جی سر ڈاکٹر صاحب آپ ایک دفعہ جی زا سین صاد کو بھی جی جزاک اللہ جی ماشاء اللہ۔ ایک اور بھی کوئی دوست پڑھ دے جی صاد جی، سب مل کے ایک دفعہ پڑھ دیں جی جی، لام نون اور را کتنے حروف ہیں جی؟ یہ 3 حروف ہیں جی۔ یہ دانتوں کے اوپر والے دانتوں کے اوپر جو گوشت ہے جی، اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ مسوڑے کہا جاتا ہے نا جی، مسوڑے انسان کے، بالکل زبان کی نوک ان مسوڑوں کی جڑ میں لگے گی۔ توجہ کے ساتھ دیکھیں، توجہ کے ساتھ، لام نون را، انہی کے اوپر تا دال طا تھا جی، وہاں پر زبان کی نوک دانتوں کی جڑ میں لگ رہی تھی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تا دال طا میں زبان کی نوک دانتوں کی جڑ میں لگی ہے۔ اب بالکل اس کے نیچے آیا لام نون را، زبان کی جڑ مسوڑے جو اوپر والے دانت ہیں ان کے جو مسوڑے ہیں ان کی جڑ میں لگے گی، مسوڑوں کی جڑ میں لگے گی زبان کی نوک، تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، لام لام نون نون، اس میں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں جی، نون جی، را را، اس میں تھوڑی سی زبان کی نوک جو ہے یہ اوپر والے مسوڑوں کی جڑ میں لگتی ہے، لیکن ہلکی سی زبان کی جو پشت ہے وہ بھی اوپر لگ جاتی ہے تالو کے ساتھ۔ را را را، دوبارہ پھر جی، لام نون را جی، ایک دفعہ مل کے سب جی، را کو موٹا کریں، را را جی، جیم شین یا کتنے حروف ہیں جی؟ 3 حروف ہیں جی۔ زبان کی جیسے یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا دائیں طرف والا جبڑا ہے جی، دائیں طرف ہمارے داڑے ہیں، دانت ہیں، یہ دائیں طرف، یہ لیفٹ سائیڈ ہے، یہ رائٹ سائیڈ ہے، ایسے ہی جی، اور یہ ہماری لیفٹ سائیڈ ہے، درمیان میں ہماری زبان ہے جی، درمیان میں زبان ہے۔ زبان کی پشت اوپر تالو کی پشت سے لگے گی، یہ زبان ہے، بالکل ایسے اوپر کو ہم اٹھائیں گے، زبان کی پشت تالو کے ساتھ لگے گی، یہ 3 حروف ادا۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، جیم جیم، شین یا یا، پھر ایک دفعہ جیم شین یا۔ اب اس میں جو شین ہے جی، اس کو کہتے ہیں تفشی۔ تفشی کا معنی ہوتا ہے آواز کا پھیلنا، شین کو ادا کرتے وقت آواز منہ کے اندر پھیلتی ہے جی، جیسے ہم کوئی بلی وغیرہ جو ہے وہ دودھ کے قریب یا سالن کے قریب ہے تو ہم اس کو کیسے جو ہے وہ دور بھگاتے ہیں، بالکل ساری یہی مخرج جو ہے وہ شین کا ہے، یہیں سے شین ادا ہوتی ہے، یہ شین آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کافی سارے حروف ہیں، ہم ان کے مخارج پہلے سے جانتے بھی ہوتے ہیں، ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا پراپر۔
تو بالکل جو ہے وہ یہ مزے کی بات یہ کہ جب شین پڑھ رہے تھے اس وقت اتنی آواز نہیں تھی، اب شی کی آواز اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو جیم شین یا، اس میں بالکل یہ 3 حروف آسان ہیں جی. زبان کی یہ جو پشت ہے یہ بالکل اوپر تالو سے لگے گی، نرمی کے ساتھ جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. ان کے اوپر 3 حرف تھے، سین زا سین صاد، زا سین صاد. ان کو کہتے ہیں سیٹی والے حروف. ان 3 کو کیا کہتے ہیں جی؟ سیٹی والے. کہ ان کی ادائیگی میں ہلکی سی سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے صاد. تو اس لیے 3 کو سیٹی والے حروف کہتے ہیں. صفیریہ اردو میں سیٹی کہتے ہیں اور اسی کو عربی میں صفیریہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ اگر نہ بھی ذہن میں رہے کوئی اتنی ٹینشن نہیں. غاد کاف اور قاف 3 حرف رہ گئے. اس کو ہم غاد بھی پڑھ سکتے ہیں، ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا اس کو موٹا اور کھینچ کے پڑھنا ہے. اور اس کا بالکل آسان جو ہے وہ مخرج ہے. جیسے یہ ہماری زبان ہے، توجہ سے دیکھیے گا. زبان کی جو لیفٹ سائیڈ ہے جی، بائیں سائیڈ ہے جو زبان کی، وہ بالکل جو ہے وہ بائیں جو ہے وہ جبڑے کے ساتھ 5 داڑوں کے ساتھ لگے گی. زبان کی لیفٹ سائیڈ 5 داڑوں کے ساتھ لگے بائیں جانب، یا رائٹ سائیڈ پہ 5 داڑوں کے ساتھ لگے، تو اس سے غاد ادا ہوتا ہے. دونوں طرف لگا کے ادا کر سکتے ہو، لیکن آسانی جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے. زبان کی کروٹ جو ہے، سائیڈ جو زبان کی ہے وہ کہاں لگے جی؟ بائیں جانب 5 داڑوں سے لگے جی. زبان کی سائیڈ 5 داڑوں سے لگے، غاد ادا ہوتا ہے 1 حرف. میرے ساتھ پڑھیے گا، اس کو لمبا بھی کرنا ہے. غاد جی، غاد جی، غاد. جگہ صاد کی طرح جیسے دال اینڈ میں آتا ہے آواز جاری رہتی ہے، صاد. ایسے ہی غاد غاد جی. 2 حرف رہ گئے. آخری حرف ہے جی قاف. یہ بھی موٹا تھا اور یہ بھی موٹا، اس کو بعد میں کرتے ہیں. پہلے بڑے قاف نقطوں والوں میرے ساتھ پڑھیے گا. یہ بالکل ہماری زبان جہاں سے شروع ہو رہی ہے، حلق سے زبان شروع ہو رہی ہے، بالکل اوپر تالو سے لگے گی. زبان کی جو جڑ ہے جب اوپر کو اٹھے گی، اس سے بڑا قاف ادا ہوتا ہے. جو ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے گلے کے اندر، تو بالکل وہیں جو ہے وہ زبان اوپر اٹھے گی، اوپر لگے گی تو قاف ادا ہوتا ہے جی. میرے ساتھ پڑھیے گا، قاف جی. زبان کی بالکل جڑ جہاں سے نکل رہی ہے اوپر کو لگے، قاف. وہ میرے استاد محترم قاف کا مخرج جو ہے وہ پڑھاتے ہوئے بڑی آسان مثال دیتے تھے، خاص طور پر جن لوگوں نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں نا جی. یہ مرغیاں گاؤں میں تو اکثر لوگ رکھتے ہیں، شہروں میں بھی کچھ لوگ رکھتے ہیں، لیکن کچھ نہ کوئی اندازہ ہے. جب وہ مرغی نے جی انڈا دینا ہوتا ہے نا جی سر، تو وہ ایک خاص آواز نکال رہی ہوتی ہے انڈا دینے سے پہلے جی. ایک اس کی آواز بعد میں ہوتی ہے اور ایک پہلے آواز ہوتی ہے، وہ ہمیں اپنے جو ہے وہ خبردار کر رہی ہوتی ہے کہ میں کچھ دینے والی ہوں. تو وہ انڈا دینے سے پہلے خاص آواز نکال رہی ہوتی ہے. وہ استاد محترم نے بتایا تھا، ابھی تک وہ میرے ذہن میں ہے. قا 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 کر رہی ہوتی ہے جی، کر رہی ہوتی ہے نا جی. تھوڑا سا آپ بھی تھوڑا سا کر کے دیکھیں، تھوڑا سا موٹی آواز میں، قا قا جی. بالکل پراپر یہی مخرج جی قاف کا ہے. یہ مخرج کس کا ہے جی؟ قاف کا. یہیں سے ہم نے قاف کو ادا کرنا ہے. تو میرے ساتھ پڑھیے گا، قاف قاف. اب اسی کو باریک کر دیں، کاف کاف جی. صدق اللہ العظیم. آپ میں سے کسی کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو جی؟ جی اس میں ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں جی. مد اوپر لگا دی گئی ہے. ایک تو دیکھیں کہ پہلی لائن میں صرف 1 حرف ہے جی، دوسری لائن میں 2 حرف آ گئے جی. 3 ہو گئے ٹوٹل جی. 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 حرف ہیں جی، یہ تقریباً جی 14 ہیں جی، سارے کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ جن حروف کے اوپر مد لگی ہوئی ہے جی، ادھر بھی لگی ہوئی ہے بالکل، ہاں جی 14 ہیں جی، جی جی بالکل، جن حروف کے اوپر مد ہے ان کو کھینچ کے پڑھنا ہے جی، اور جن کے اوپر مد نہیں ہے ان کو نہیں کھینچ کے پڑھنا، اس کو صرف ایک الف کے برابر لمبا کریں گے جی۔ اور یہ سلائیڈ میں آپ کو وہ گروپ کے اندر شیئر کر دی گئی ہیں، جس کا نمبر اس میں ایڈ نہ ہو وہ کروا دے۔ ایک ایک حرف، جیسے کل اپنے محبوب صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایک حرف کی ویڈیو ہونی چاہیے، اب سر اس میں بالکل ہمارے پاس ایک مرتبہ میں صرف آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ ایک ایک حرف کی علیحدہ علیحدہ سلائیڈ بھی موجود ہے جی۔ جیسے یہ دیکھیں ہم نے میم سے شروع کیا تھا جی، اس کو تھوڑا سا عروہ بھائی یہ لائٹ ایک دفعہ بند کرنا جی۔ اب یہاں سے ہم سٹارٹ ہم نے لیا ہے بالکل ایسے، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں تک 4 حرف ہو گئے تھے جی۔ یہ تھے ہمارے کون سے حروف تھے جی؟ ہونٹوں والے۔ دوبارہ پھر اس کو جی دیکھ لیں، یہاں سے شروع ہوا میم با واو فا جی، ایک ایک حرف کی ہے جی۔ ایسے ہی ہم آگے زبان والے حروف جو ہیں 18 وہ شروع ہوئے تھے سا سے، وہ اس لیے میں نے کیا کہ اس میں آسانی ہے، یعنی سارے کے سارے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، 3 خاندان بنا دیتے ہیں، وہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک ایک حرف بھی دیا ہوا ہے موٹا موٹا، دیکھو اب یہاں سے سب کو نظر آ رہا ہے، وہی ترتیب وہی ہے جی۔ یہ پہلی لائن پوری ہوگی جی، یہ دوسری لائن شروع ہوگی جی، پہلے 3 ہو گئے دوسری لائن کے، ایک ہی مخرج ان کا ایک تھا، جیم شین اور یا کا یہ دیکھیں، غاد کاف قاف جو ابھی پڑھیں جی۔ اس کے بعد آخری لائن کون سی تھی جی؟ حروف حلقی کی، حمزہ سے شروع ہوئے تھے، ہا حمزہ ہا، عین ہا غین اور خا۔ یہ حروف حلقی زبانی یاد کرنے جی، آگے ہمیں یہ چیزیں غنہ میں مدد دیں گی جی۔ حروف حلقی 6 حروف، ایک دفعہ دوبارہ پھر حمزہ ہا، عین ہا غین خا، یہ 6 حروف دوبارہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ میرے ساتھ دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سید